12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کی نئی کتاب نئے نصاب کے مطابق خطاط کا مطالعہ کریں گے۔ نصاب میں شامل خطاط شاعر محمد ابراہیم ذوق کے ہیں۔ ہم دیکھیں گے خطا کسے کہتے ہیں۔ غزل یا قصیدے میں جب کوئی شاعرانہ خیال دو یا دو سے زیادہ شعروں میں مسلسل ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو خطا کہتے ہیں۔ خطا کے لفظ معنی ٹکڑا کے ہیں۔ خطا کے لفظی معنی ٹکڑا کے ہیں، اس کی جمع قطعات ہیں۔ خطا عموماً 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے۔ خطا میں 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کی تعداد متعین نہیں۔ اگر یہ غزل یا قصیدے ہی میں ہوں تو انہیں خطاباً اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل غزل یا قصیدے میں ایسے مسلسل اشعار نظم نہیں کیے جاتے۔ اردو شاعری میں خطا بہت مقبول رہا۔ بعض شاعروں کے خطاط بہت مشہور ہوئے ہیں، جیسے حالی، اکبر، اقبال، جوش، اختر انصاری، نریش کمار شاد وغیرہ۔ آج کل مشاعروں میں زیادہ تر شعراء اپنا کلام سنانے سے پہلے 2-4 خطاط ضرور سناتے ہیں۔ اس سے خطے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ذوق نے بھی قصائد اور غزلیات کے علاوہ خطاط لکھنے میں طبع آزمائی کی ہے۔ عزیز طلباء، 12ویں کے نئے نصاب میں جو خطاط پیش کیے گئے ہیں اس کے شاعر محمد ابراہیم ذوق ہے۔ صرف اور صرف محمد ابراہیم ذوق کے 4 خطاط پیش کیے گئے ہیں۔ ہم آج ان کا مطالعہ کریں گے۔ خطاط شروع کرنے سے پہلے ہم ان خطاط کے خالق شاعر محمد ابراہیم ذوق کا مختصر تعارف دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے استاد محمد ابراہیم ذوق 22 اگست 1790 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ قلعہ معلیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد دہلی کے علمی و ادبی حلقوں میں ذوق کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ اکبر شاہ ثانی نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا۔ انہیں خاقانی ہند بھی کہتے ہیں۔ وہ مشہور تو قصیدہ گو کی حیثیت سے تھے، مگر غزل، خطا اور دیگر اصناف میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی۔ عزیز طلباء، یہ محمد ابراہیم ذوق کا مختصر تعارف تھا۔ اب ہم بہادر شاہ ظفر کے استاد محمد ابراہیم ذوق کے خطاط کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا خطہ ہے: دنیا سے ذوق رشتہ الفت کو توڑ دے، جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے۔ پر ذوق تو نہ چھوڑے گا اس پیر زال کو، یہ پیر زال گر تجھے چاہے تو چھوڑ دے۔ عزیز طلباء، اس خطے میں ایک لفظ بڑا مشکل آیا ہے، پیر زال۔ بوڑھی عورت کو پیر زال کہتے ہیں، اور یہاں شاعر کی مراد پیر زال سے دنیا ہے۔ دوسرا مصرع، دوسرا قطعہ: جانے کب بے درد انداز کلام درد من، جانے کب
بے درد انداز کلام درد مند، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دلقستہ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، پر ہو دلکش ایک بات، آہ موضوع ہوں کہ نالے مصرعِ برجستہ ہو، نالے مصرعِ برجستہ ہو۔ عزیز طلباء، تیسرا خطہ ہے، قدم سنبھال کے رکھ راہ عشق میں اے ذوق، گزرنا اس راہ دشوار سے نہ آساں ہے، جو کوئی آبلے پائے مور بھی ہیں یہاں، آبلے پائے مور بھی ہیں یہاں، تیرے ڈبونے کو وہ بھی تنور طوفاں ہیں۔ عزیز طلباء، اس خطے میں آبلے پائے مور چیونٹی کے پاؤں کا چھالا استعارتاً استعمال کیا ہے، تیرے ڈوبونے کو وہ بھی تنور طوفاں ہیں، لیکن وہ معمولی چھالا بھی حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب جس تنور سے جاری ہوا تھا اس طرف اشارہ کیا ہے، تجھے ڈبو سکتا ہے۔ چوتھا خطہ، دیکھتے ہیں جلوے گلہائے رنگ رنگ ہم، دیکھتے ہیں جلوے گلہائے رنگ رنگ ہم، مثل نرگس اس چمن میں جب تلک ہے چشم واں، آخرش ہوگا وہی ایک دن خزاں کے ہاتھ سے، آخرش ہوگا وہی ایک دن خزاں کے ہاتھ سے، جو کہ عالم اپنا اس نشو نما سے پہلے تھا، ہے غنیمت کوئی دم نظارے رنگ بہار، پھر کہاں یہ گلشن و گل اور یہ سبزہ ہوا۔ جلوہ گلہائے رنگا رنگ کا مطلب ہے طرح طرح کے رنگوں کے پھولوں کا جلوہ، مختلف پھول جو چمن میں کھلتے ہیں لہلہاتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جلوہ گلہائے رنگ رنگ، کوئی دم کسی وقت کچھ وقت، نظارہ رنگ بہار، بہار کے رنگوں کا نظارہ۔ تو عزیز طلباء، یہ مرزا محمد ابراہیم ذوق کے 4 خطات 12ویں جماعت کے نئے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے۔ مشکل الفاظ لکھ لیجئے، پیر زال یعنی بوڑھی عورت، مراد دنیا، آبلے پائے مور، مور کہتے ہیں چیونٹی کو، آبلہ کہتے ہیں چھالے کو، چیونٹی کے پاؤں کا چھالا، چیونٹی کے پاؤں ہی کتنے ہوتے ہیں طلباء، لیکن یہاں شاعر کہتا ہے کہ جو کوئی آبلہ پائے مور بھی ہیں یہاں، تیرے ڈبونے کو بھی تنور طوفاں ہیں، یعنی مشکل اگر آنا ہے تو ذرا سی بات سے بھی آ سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں جلوہ گلہائے رنگ رنگ ہم، جب ہم کسی باغ میں چمن میں جاتے ہیں تو مختلف رنگ کے پھول ہمیں نظر آتے ہیں، مثل نرگس اس چمن میں جب تلک ہے چشم واں، آنکھیں، اکثر آنکھوں کو نرگس کے پھول سے تشبیہ دی جاتی ہیں، نرگسی آنکھیں کہا جاتا ہے، مثل نرگس اس چمن میں جب تلک ہے چشم واں، شاعر کہتا ہے کہ چمن میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور نرگس کا پھول بھی ہے جو وہاں پر پورے باغ کا نظارہ کر رہا ہے، یعنی پھولوں میں ہی ایک پھول باغ کے گلہائے رنگ رنگ کا نظارہ کر رہا ہے، آخرش ہوگا وہی ایک دن خدا کے ہاتھ سے، جو کہ عالم اپنا اس نشو و نما سے پہلے تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا آخر فانی ہے اور ایک دن فنا ہونے والی ہے، آخرش ہوگا، آخرکار یہ دن، یہ باغ جو آج لہلا رہا ہے ایک دن خدا کے ہاتھوں برباد ہوگا۔ خزاں کے موسم میں تمام پر پھول پتے جھاڑوں سے ٹہنیوں سے جھڑ جاتے ہیں، جو کہ عالم اپنا اس نشو و نما سے پہلے تھا، یعنی کسی کے پیدا ہونے سے پہلے جو حال تھا وہ حال پھر سے ہو جائے گا، ہے غنیمت کو ادم نظارے رنگ بہار۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ نظارہ دکھ رہا ہے اسے دیکھ لو، یعنی جو کچھ اچھا وقت ہے، جب تک زندگی ہے اس وقت تک کچھ کما لو، کچھ کام کر لو نیکی کے، پھر کہاں یہ گلشن و گل
اور پھر کہاں یہ گلشن و گل، پھر کہاں یہ باغ اور یہ پھول اور یہ سبزہ ہوا کہاں میسر آئے گا؟ تو عزیز طلباء، آپ تمام اس انقطاعات کو ایک بار پڑھیں، ایک بار اپنے بیاضوں میں لکھ کر نکالیں، اور زبان کی نزاکت، زبان کی شیرینی، زبان کی آفرینی، ابراہیم ذوق کے استعارات اور مختلف الفاظ کو جنہوں نے اپنے کلام میں پرویا ہے، اس کا تخلیقی جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد ابراہیم ذوق کی زمانے کی دلی اور وہاں کی زبان و ادب کیسا تھا۔